بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکیہ کی خفیہ ایجنسی نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 7 افراد کو گرفتار کرنے کی خبر دی ہے۔ 2021 اور 2022 میں ترک سیکیورٹی فورسز نے موساد سے رابطہ رکھنے والے 97 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ان گرفتار والے 97 افراد میں سے 58 غیر ملکی اور 39 ترک شہری تھے۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ترکیہ اور غاصب اسرائیل کے درمیان اچھے رابطے کے باوجود ترکیہ نے ملک میں غاصب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے جاسوسی نیٹ ورک پر کئی بار چھاپا مارا ہے اور ان سے وابستہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں بھی ترک میڈیا ذرائع نے استنبول میں موساد سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے فعال اور بین الاقوامی جاسوسی نیٹ ورک کا پردہ فاش کیے جانے اور اس کے بعد متعدد کرندوں کی گرفتاری کی بھی خبر دی تھی۔ رمضان پیکج کے حوالے سے سندھ میں 34,000 سے کم آمدن والوں کو 5,000 نقد دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبے بھر میں پرائس کنٹرول کے لیے کریک ڈاؤن اور رمضان میں سحر اور افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ حسن اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے 7 سال پہلے دونوں کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ فیصلہ دوستو آج سنایا جائے گا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبز ماحول میں زندگی گزارنا ہڈیوں کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ سبزہ زار علاقوں میں رہتے ہیں ان کی ہڈیوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ بھارت کے ایک سکول میں سکول میں ملک کی پہلی AI روبوٹ استانی متعارف کروا دی گئی ہے۔ آئرس نامی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ استانی ممکنہ طور پر کیرالہ اور پورے بھارت میں پہلی انسان نما روبوٹ ٹیچر ہوگی۔ یمن میں حوثیوں کا مغربی ملک کے جہاز پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ عملے کے 2 ارکان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ میزائل حملے میں بارباڈوس کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ 3 تخریب کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار تخریب کاروں سے بھاری اسلحہ، بارود اور اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا ہے۔ ان کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سینسرشپ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں VPN کے استعمال میں 6000% اضافہ ہوا ہے۔ VPN انٹرنیٹ سینسرشپ کو ختم کرنے اور معلومات تک آزادانہ رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں نکی ہیلی صدارت کی دوڑ سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کی جو بائیڈن سے مقابلے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ نکی ہیلی نے 15 میں سے 14 ریاستوں میں ٹرمپ کے مقابلے میں حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اپنی مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 20 کروڑ سبسکرائبرز پر یوٹیوب نے مسٹر بیسٹ کو خصوصی ایوارڈ دیا ہے۔ مسٹر بیسٹ 343 ملین سبسکرائبر کے ساتھ یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائب کیا جانے والا انفرادی چینل ہے۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مقدمات اور منڈیٹ کی واپسی کے بغیر مفاہمت کی پیشکش کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسمبلی میں لاڈلوں کی جھوٹی تقریریں عوام کا غصہ کم نہیں کر سکتی۔ حکمرانوں نے جعل سازی سے اپنی حکومت بنائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن نقوی کی چیئرمین PCB تقرری پر وزیراعظم آفس سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق وزیراعظم آفس کابینہ ڈویژن اور وزارت بین الصوبائی رابطے سے جواب طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اعلامیہ کور کمانڈر کانفرنس کی تائید کرتا ہوں۔ 9 مئی ملزمان کو سزا دی جائے۔ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا تھا۔ لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے۔ امریکہ نے تجویز دی ہے کہ غزہ میں تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 6 ہفتوں کی جنگ بندی کی جائے۔ امریکہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مصنوعی مٹھاس والے مشروبات دل کی باقاعدہ دھڑکن کا سبب بنتے ہیں۔ جو لوگ عام چینی والے مشروبات پیتے ہیں ان میں یہ خطرہ 10% تک کم ہو جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان میں 4000 اشیاء پر 25 سے 75% رعایت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے رمضان میں کھانے پینے کی 9 اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر گرفتار ہونے والوں کی شناخت منور محمد نوشی پوری الطاف اور روی کے نام سے ہوئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ فیصلے عوام کو کرنے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ پاکستان دفاع کے لیے ایٹم بم کا مالک تو بن گیا لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ ملک کی معیشت IMF کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ اسرائیلی صہیونی کمانڈروں نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کی جنگ میں بہت سے کمانڈروں اور فوجیوں کو ہم نے کھو دیا ہے۔ صہیونی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف نے ایک بیان میں اعتراف کر لیا ہے کہ غزہ کی جنگ میں حکومت نے بہت سے کمانڈروں اور فوجیوں کو کھویا ہے۔ شام میں دوستوں تخریب کارانہ حملہ ہوا ہے جس میں 36 افراد مارے گئے ہیں۔ مشرقی شام میں تخریب کارانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 36 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا اعتراف ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج متعدد زمینی کارروائیوں کے باوجود بھی غزہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے دوستوں صہیونی کالونی پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں کفر بلعوم صہیونی کالونی کو دسیوں ہزاروں میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر سینیٹرز کی سخت تنقید سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کی فوجی مدد جاری رکھنے کو ناقابل قبول قرار انہوں نے دے دیا۔ امریکی سینیٹرز نے اسرائیل کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل کی فوجی مدد جاری رکھنے کو ناقابل قبول اور ناقابل دفاع بتا دیا ہے۔ پاکستان کے حکمراں اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے حکمراں اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دوستوں امریکی سفارتخانے کے سامنے احتجاج ہوا ہے۔ حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کے اہل خانہ نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانے کے سامنے شدید احتجاج کیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔